کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق آزادی کی صبح جلدی طلوع ہوگی۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ سید عاصم منیر کا مظفر آباد کا دورہ۔ جموں کشمیر شہداء یادگار پر حاضری دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، بھارتی مظالم کشمیری عوام کی جائز جدوجہد اور خواہشات کو دبانے میں ناکام رہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک تمام عالمی فورمز پر اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فرنٹ لائن پر موجود دستوں سے ملاقات۔ کہا، مسلح افواج روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی میں جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت نے بھارت کو ایسی شکست دی کہ ان کی نسلیں بھی بھول نہ پائیں گی۔ بھارتی کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو بھارتی جہازوں کا کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر دھواں دھار خطاب۔ کہا، مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت کی سازشیں ترک کرنے تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ دیر کا انتظار، آسمان پر ہوگی پتنگوں کی بہار۔ بسنت کا جادو لاہوریوں کے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ تیاریاں حتمی مراحل میں داخل، ہر جگہ پتنگ فروشوں کی دکانیں سج گئیں۔ لاہوریوں نے بسنت کی چاند رات منانے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق آزادی کی صبح جلد طلوع ہوگی۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ سید عاصم منیر کا مظفر آباد کا دورہ۔ جموں اور کشمیر شہداء یادگار پر حاضری دی۔ پھول رکھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ بھارتی مظالم کشمیری عوام کی جائز جدوجہد اور خواہشات کو دبانے میں ناکام رہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک تمام عالمی فورمز پر اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فرنٹ لائن پر موجود دستوں سے ملاقات، جوانوں کی پیشے ورانہ مہارت، بلند حوصلے اور جنگی تیاری کو سراہا۔ کہا، مسلح افواج روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں 28 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ازبکستان کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط۔ دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے درمیان تعاون بڑھانے کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ازبک صدر اور ان کے وفد کا دورہ پاکستان پر بہت خوشی ہے۔ پروفیسر اور ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری پر صدر شوکت مرزائیوف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ازبکستان کے صدر کا نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال۔ 21 توپوں کی سلامی پیش۔ وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب۔ مسلح افواج کی چاقو چوبند دستے کی صدر شوکت مرزائیوف کو سلامی۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ ازبک صدر کا وفد کے ہمراہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلیوشنز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ازبک صدر کا استقبال کیا۔ وفد کا GIDC کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور سہولتوں کا معائنہ۔ پاکستان کی مقامی دفاعی پیداوار اور صنعتی ترقی پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان شراکت داری اور مشترکہ منصوبوں پر اتفاق ازبک صدر کا 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کراچی سے خیبر تک مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور تقریبات۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام۔ مظفر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں، سائرن بجائے گئے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ امیر مقام نے کہا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز بنتا رہے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں، بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا ہے۔ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات غیر قانونی اور یک طرفہ تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی ہٹ دھرمی کشمیریوں کو دہائیوں سے حق رائے شماری سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی ساخت بدلنے کا غیر قانونی عمل جاری ہے۔ افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل۔
بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری 216 دہشت گرد ہلاک بڑی تعداد میں غیر ملکی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد 36 شہری شہید سیکیورٹی فورسز کے 22 جوانوں نے قربانی پیش کی پاکستان کے غیر متزلزل عزم اور بلوچستان کے عوام کی حمایت صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا بلوچستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بروقت کارروائی سے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی مذموم کوشش ناکام ہوئی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بزدل دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ خاک میں ملاتے رہیں گے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند نے کہا ہلاک دہشت گردوں کے خاندانوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا